اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن اسحاق کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے پورے لشکر کو خاکستر کر دیا، ان کے گھمنڈ اور تکبر کو چور چور کر دیا، تو ابرہہ کا جو ہاتھی تھا محمود، اس کے جو دو ہاتھی بان تھے، یعنی ہاتھی کو ہکانے والے، وہ دونوں مکۃ المکرمہ ہی میں رہ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دو لوگوں کو اندھے اور اپاہج ہونے کی حالت میں مکۃ المکرمہ میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ میں نے ان دو لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں دیکھا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص حق کے خلاف باطل کا ساتھ دیتا ہے، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالی ایسا ہی کر دیتے ہیں جیسا باطل کا کرتے ہیں۔ جو شخص حق کے فیور میں ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ ساتھ اس کی طرفداری کرنے والے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص جو کوئی چیز باطل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو بھی ختم کرتے ہیں اور اس کے فیور میں رہنے والوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ بہرکیف آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الفیل کی جو 5 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو کچھ تفسیر کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اپنے تکبر کو، اپنی کبریائی کو بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب الفیل کو ہم نے کس انجام تک پہنچایا، ان کی کیسی دردناک حالت ہم نے کر دی، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ یہ اسلوب استفہام ہے، یہ ایک سوالیہ اسلوب ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رویت کا استعمال کیا ہے جس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ واقعہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے کہہ رہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو کوئی چیز ایسی یقینی ہو، ایسی حتمی ہو کہ لوگ اس کے بارے میں ایک جھوٹ ہو کر یہ کہتے ہوں کہ ہاں یہ چیز پیش آئی ہے، ہاں یہ چیز واقع ہوئی ہے، تو گویا اس کا سننا بھی دیکھنا ہی ہے۔ خیر، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص اسلوب سے اپنی کبریائی کو بیان فرما رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہماری طاقت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری آیت ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو ہلاک کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اس کو سبق سکھانا ٹھان لیتے ہیں، تو پھر وہ ساری چالیں جو من و من میں رچتا ہے، وہ ساری پلاننگ جو مشورے سے طے کرتا ہے، سب کے سب ہم اس کو فیل کر دیتے ہیں۔ جیسے اصحاب الفیل نے طرح طرح کی تیاریاں کی تھی، مضبوط ترین ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ ہر طرح کے اسلحے تھے، ہر طرح کے ساز و سامان تھے جس کے ذریعے وہ خانہ کعبہ کو ڈھا سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ اس نے میرے خلاف آواز بلند کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری پلاننگ کو خاک میں ملا دیا۔ یہی اس آیت کا مفہوم اور تفسیر ہے۔ تیسری آیت ہے
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر گول کے گول پرندے چھوڑ دیے تھے۔ عموماً اس آیت کو پڑھنے کے بعد عام معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ ابابیل سے مراد اس آیت میں ابابیل پرندہ ہے، حالانکہ اس تفسیر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابابیل یہ ایک عربی لفظ ہے، ترجمہ اس کا ہوتا ہے گول کے گول، مطلب قطار کی قطار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصحاب الفیل کو ہلاک کرنا چاہا تو قطار کی قطار پرندوں کو بھیج دیا، پوری پرندوں کی قطار آئی، اور ہر ایک کے پنجوں میں اور ہر ایک کی چونچوں میں کنکریاں تھی، اور وہ کنکریاں گولی کی طرح برسی اور سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ ابابیل سے مراد وہ ابابیل پرندہ نہیں ہے، یہ ابابیل عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے قطار کی قطار، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک معمولی سی پرندے کا استعمال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو پرندے نہیں بھیجے بلکہ قطار کی قطار پرندوں کو بھیجا، اور سب نے اس لشکر کو متاثر کیا۔ چوتھی آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ مطلب ان پرندوں کی چونچ میں اور ان پرندوں کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی مسور اور دال کے جو مسور اور جو دال ہوتی ہیں اس کی کتنی چھوٹی شکل ہوتی ہے، وہ کتنی چھوٹی سائز میں ہوتی ہے وہ دال، ایسی کنکریاں تھی، ایسی کنکریوں کے ذریعے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا خود منتشر چیز ہوتی ہے، پھر اگر کوئی شخص اسے کھا جائے، پھر کوئی جانور جیسے کوئی بھوسا ہوتا ہے وہ خود ایسی منتشر بکھری ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اسے ایک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ بھوسا کہیں ہو جو کسی جانور کا خوراک بن جائے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بس ایسی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کر دی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف چالیں چلی، سازشیں رچی۔ بہرکیف سورۃ الفیل کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک عاقل اور دانا انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کل اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی عام آدمی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں۔ پیغمبر ہو سکتے ہیں، نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ جیسی طاقت اور اللہ جیسی قوت کبھی نہیں ہو سکتی، کلی طور پر اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا۔ یہ اختیار اگر کسی کو زیبا دیتا ہے تو صرف واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کبریائی اور تکبر، گھمنڈ صرف اسی ذات کو زیبا دیتا ہے۔ یہی اس صورت کا خلاصہ اور یہی اس صورت کا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو صحیح معنوں میں پہچانا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مکمل طور پر اعتراف کیا جائے۔ بہرکیف اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت اور اس کی قوت کو صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھنے کی توفیق